قرآن گھر میں ہو یا مسجد میں، سابقہ جمعے میں بات آئی تھی، قرآن گھر میں ہو یا مسجد میں، ہماری حالت یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف کے اندر جس طرح 11 مہینے بند رہتا ہے ایسے ہی رمضان کے مہینے میں بھی بند رہتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہر کام کے لیے وقت ہمارے پاس ہوتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے، بچوں کو ادھر دوڑانا، ہر طرح کی تیاریاں، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی نہ ہو، اور جب اللہ کا مہمان یعنی رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے اس کے اندر ہماری حالت یہ ہے۔ اس کو تو چھوڑ دیں آپ، سابقہ جمعے میں مختصراً میں نے ایک جھلکی آپ کے سامنے پیش کی تھی ایک درخواست کے طور پر کہ جو حالت ہماری تراویح پڑھنے کی ہے وہ خود غور کریں کیا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے والے پر جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے اس کو تو آپ سے زیادہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ہر مسجد کا یہ حال ہے، بلکہ ہمیں اسے ذکر کرنے اور کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ اب تو حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ باقاعدہ یا تو اس حافظ کو منتخب کیا جاتا ہے، سلیکشن اس کا ہوتا ہے تراویح کی نماز میں تو قرآن سنانے کا، جو جتنا زیادہ تیز پڑھنے والا ہو، اور اگر وہ تیز نہ پڑھنے والا ہو تو آپ معاف فرمائیں نہ کہلوائیں، اس کو مجبور کیا جاتا ہے تیز پڑھنے پر۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رب العالمین نے فرمایا تیز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہماری مجلسوں میں تذکرے ہوتے ہیں، آپ کب فارغ ہوئے تراویح سے، آپ کب فارغ ہوئے، یہ تذکرے نہیں ہوتے کہ قرآن تجوید کی رعایت کے ساتھ کہاں کہاں پڑھا جا رہا ہے، قرآن کے حق کو کس کس مسجد میں ادا کیا جا رہا ہے۔ کوئی ادا کرنا چاہے، کوئی قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنا چاہے، غلطیاں الگ ہیں۔ انسان حفاظ یا تراویح کے پڑھانے والے کوئی فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں بھول کی، لفظی غلطیاں یہ چھوٹ جانے کی سب کی آتی ہیں، مگر یہ کون سا انصاف ہے کہ ہم اپنی تجارت کو مقصد بنا کر تراویح سے فارغ ہو کر لوگ خریداری کے لیے آئیں گے، 10 منٹ پہلے اپنی دکان کو کھول لوں گا، یہ کون سا انصاف ہے کہ تجارت کو وقت دینے کے لیے ہم نے ظلم قرآن پر کیا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، باقاعدہ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا اس کو چھوڑنا ہوگا، اس کو ترک کرنا ہوگا۔ ایسے ایسے جملے کہے جاتے ہیں حفاظ کے لیے جو تراویح میں قرآن سناتے ہیں، اگر وہ جلدی نہ پڑھیں، قرآن مجید کی ہدایات کو، ان کی آیات کو، اس کے ترجموں کو کتنی مرتبہ ہم نے سنا۔ ایک ہی مہینہ تو آیا ہے، 11 مہینے تو ہم نے اپنی ہی مرضی کے مطابق گزارے ہیں۔ تجارت کو خوب وقت ملا ہے، بزنس کو خوب وقت دیا ہے، ایک ہی مہینہ آیا اور اس میں ایسی جلد بازیاں، ایسی جلدی، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں اس وقت ہیں جب یہ بھی یقین نہیں کہ میں یا آپ اگلے رمضان کے لیے زندہ رہیں گے بھی یا نہیں۔ یہ حالت ہماری اس وقت ہے۔ اور ایک اور بات یہاں صاف بالکل ذکر کر دوں، ان باتوں کے کہنے میں اکثر وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کی ایک ٹانگ، ایک قدم یا دونوں قدم قبر میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے کہ نہیں آپ کو صرف 40 منٹ میں ختم کرنا ہے، آپ کو 12:15 صرف پون گھنٹے میں ختم کرنا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ قرآن کیا حق کی ادائیگی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے، احادیث نبویہ کی روشنی میں ذکر کیا جائے کہ ایسی نمازیں اگر پڑھی جائیں تو سڑے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہیں، تمہاری نماز تمہیں مبارک، ایسی تلاوت قرآن تمہیں مبارک، تم اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو یا پڑھا رہے ہو تمہیں مبارک۔
اپنے پاس رکھو۔ اس سے پہلے جمعے میں دوبارہ ذکر کر دوں، عرب کے ملکوں میں جو تراویح کے لیے 20 رکعت کی ادائیگی کے لیے 2 ائمہ 4 ائمہ یہ ایک بھی پڑھاتے ہیں۔ کیوں پڑھاتے ہیں سکون سے؟ اسی لیے جب پڑھنے والا پوری محبت کے ساتھ قرآن کے تمام حقوق کی رعایت کے ساتھ تجوید کے ایک ایک قانون ایک ایک رول کو فالو کرتے ہوئے پڑھتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ پیچھے کھڑے ہونے والے بور ہو جائیں۔ اور اب کی حالت جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، جو ہم قرآن مجید کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک اچھا حافظ مل جاتا ہے تراویح میں قرآن سنانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جیسے چاہیں نہیں اتنے وقت میں ختم کرو، ایسا کرو۔ یہ مزاج قرآن مجید کے لیے بالکل نامناسب ہے، بلکہ صاف الفاظ میں یہ ہے کہ ظالمانہ انداز ہے، یہ ظالمانہ مزاج ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ میں اور آپ جتنی ہو سکے اس کی قدر کریں، جتنی ہو سکے خود تلاوت کریں، خود تلاوت کریں۔ بہت آسان ہے، آپ مصروف ہیں، آپ کے متعلق بہت سی تجارتیں ہیں، بہت سے بزنس ہیں، آپ کو وقت نہیں ملتا، بہت آسان ہے۔ مؤذن نے آواز دی، ہر کام کو چھوڑیں، آ جائیں مسجد میں۔ سنتیں نوافل جو ادا کرنا ہے، ادا کرنے کے بعد 5 یا 10 منٹ آپ کو ملیں گے۔ ایک پاؤ پارا 5 رکوع پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے۔ ہر نماز میں آپ ایسا کر کے دیکھیں، اور رمضان میں تو دنیا کے کاموں کو کم کر کے عبادات کو بڑھایا جائے تو 1 یا 2 پارے کی تلاوت کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے اس کو بنانا ہوگا۔ یہ باتیں میں نے قرآن کے تعلق سے اس لیے کہی ہیں کہ صرف رمضان نہیں، اب ہمارا مسئلہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں سکھلایا جاتا ہے، جہاں اس کو اس کے بیسک اسٹرکچر سے بالکل چھوٹی چھوٹی بنیادوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، یعنی نورانی قاعدے کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے، وہاں کے بارے میں بھی ہماری توجہات بالکل کم ہو رہی ہیں۔ حالانکہ بڑھنی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ ہمارے بچوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہوں گی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، رمضان کی آمد دن بدن قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اب صرف رمضان کی آمد میں چند ایام باقی ہیں۔ یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے اتنے سال دے دیے ہیں کہ کسی کو 50 مرتبہ، کسی کو 40 مرتبہ اور کسی کو اس سے کم یا زیادہ رمضان مل چکے ہیں۔ رمضان کی آمد کے تعلق سے گزشتہ جمعے کے موقع پر 3 یا 4 باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں جن کا تعلق اس بات سے تھا کہ کیسے میں اور آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے تیار کر لیں۔ آج اسی کا دوسرا حصہ ہوگا اور کوشش یہ ہوگی کہ قرآن مجید جس کے تعلق سے چند باتیں سابقہ جمعے میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اس کی
حقیقت کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے انتظام فرماتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اور آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کی آمد سے پہلے گھر کے اندر تیاریوں کے بہت سے مرحلے ہوتے ہیں۔ صفائی ستھرائی، چیزوں کو سلیقے سے ان کی جگہوں پر رکھ دینا، جمع دینا۔ غرض مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر مہمان کو آنے کے بعد گھر نظر آئے، گھر کی ہر چیز سے ظاہر ہو کہ یہاں سلیقے مند لوگ رہتے ہیں، صفائی پسند لوگ رہتے ہیں۔ اور مہمان کی آمد سے پہلے ہر انسان اس کے پاس جتنی طاقت یا جتنے وسائل یعنی ریسورسز ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ تیاری کرتا ہے۔ اس مثال کو بالکل رمضان کے سمجھنے کے لیے اپنے سامنے رکھیں کہ ہماری زندگیوں کے 50 سال یا اس سے زیادہ یا 40 سال گزر چکے ہیں یا اس سے کم ہیں، کوئی جوانی کے مرحلے میں ہے۔ اب رمضان یعنی اللہ کے مہمان کی آمد سے پہلے جو سب سے اچھی تیاری کرتا ہے، ہم میں سے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی جیسے دنیا میں جس انسان کے پاس وسائل، ذرائع زیادہ ہوتے ہیں، وہ اتنی ہی اچھی تیاری اپنے گھر میں آنے والے مہمان کے آنے سے پہلے کر لیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی رمضان کا مسئلہ ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، جس کے ایمان کی سطح اور ایمان کا لیول جتنا زیادہ بڑا اور اونچا ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ اسی کے مطابق رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کی تیاری کر لیتا ہے۔ اس کے بھی کچھ درجے ہیں اور وہ درجات معلوم ہوتے ہیں رمضان کی آمد کے بعد۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے رمضان میں ایسے رہتے ہیں، ان کا سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت میں بھی سب سے پہلا نمبر ان کے نزدیک آتا ہے روزہ رکھنا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، صبح کو سحری کے وقت ٹائم پر اٹھ جانا، جو میسر ہو اللہ نے دے دیا ہو اس کے ذریعے سے روز اپنے پیٹ کو بھر لینا اور پھر شام تک روزے کی نیت کر لینا۔ اس کے بعد نماز،
قرآن کی تلاوت اور دیگر عبادات، غرض یہ کہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر کچھ بھی ہو جائے عبادات سے ہٹ کر وہ کچھ نہ کریں، نگاہ نیچی، زبان پر لگام، کانوں پر پابندیاں، ہر اعتبار سے وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی غلطی اور گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کا اور سوسائٹی کا سب سے بہترین طبقہ ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ خالی وقت ہے تو قرآن رکھا تو زبان پر اللہ سے استغفار کے کلمات، استغفار کی تسبیحات کو مکمل کیا تو اللہ کی تعریف، تسبیح کی تسبیحات، اس کی بڑائی، اس کی تعریفیں۔ غرض معاشرے اور سوسائٹی کی جماعت اور طبقے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ عبادات کے ذریعے سے رب العالمین کو راضی کر لیا جائے۔ اس سے آگے آپ چلیں، معاشرے کا ہی ایک طبقہ اور ہے، ان کے یہاں نمازیں مکمل ہوں گی، قرآن کی تلاوت بھی کسی نہ کسی درجے میں ہو جائے گی، روزی بھی پابندی سے رکھ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، مگر یہ تمام عبادتیں روحانیت سے خالی ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے ان کا کہ رمضان آیا ہے، جیسے ہر سال آتا ہے، روزے رکھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں اور بس۔ اس کے آگے چل کر ایک اور طبقہ ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ رمضان آئے یا نہ آئے، جمعے کا دن ہو یا عام دن، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزے سے کوئی مطلب نہیں، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، تلاوت قرآن سے کوئی مطلب نہیں۔ ان کے لیے تو ایسا ہے جیسا عام مہینہ آیا اور چلا گیا، بالکل ایسے ہی رمضان ہے۔ ان کا مقصد صرف ایک یہ ہے کہ بزنس اور تجارت کے ذریعے سے مال کو بڑھانا ہے، مال سے زمینوں کو خریدنا ہے، عمارتیں بنانی ہیں۔ غرض مقصد اس طبقے اور جماعت کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا آباد ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ ہو یا نہ ہو، بچے اچھے اسکول اور کالجز میں پڑھیں، لوگ ہماری تعریفیں کریں، ہماری بزنس اور تجارت کی بنیاد پر، اور اسی طرح ان کا رمضان گزر جاتا ہے۔ ان تین طبقوں میں صرف اور صرف پہلا والا کامیاب ہے، اور سب سے زیادہ نقصان میں آخری جماعت اور آخری طبقہ ہے۔ اور آپ یقین جانیے، ہم میں سے اکثر کا شمار، اکثر کا تعلق آخری طبقے سے ہے کہ رمضان آیا، چلا گیا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے بڑے مشہور عالموں میں گزرے ہیں، اکابرین امت میں۔ وہ احادیث کی روشنی میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی آنکھ کو رمضان کی وہ رحمتیں، وہ برکتیں نظر آ جائیں تو یہ ناممکن ہے کہ وہ آنکھ سو جائے۔ رمضان کے اندر رب العالمین کی جانب سے جو انعامات ہوتے ہیں، جو برکتیں اترتی ہیں،
اور باقاعدہ اپنے نبی کے ذریعے سے رب العالمین نے باقاعدہ اس کے استقبال کے اعمال سکھلائے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے تمہیں کرنا کیا ہے، اپنے جسم اپنی روح کو کیسے تیار کرنا ہے۔ دعائیں سکھلائی گئیں، اعمال سکھلائے گئے، ہر طریقے سے اپنی امت کو تیار کرنے کی کوشش سکھلائی گئی کہ اللہ کے مہمان کی آمد سے پہلے تمہارا اندرون اور تمہارا ظاہر، یعنی باطن اور ظاہر دونوں تیار ہوں اس کی آمد سے پہلے کیونکہ مہینہ ہی اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا مہینہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر یا اس سے متعلق جو چیزیں کی ہیں وہ اپنے آپ میں بہت بڑی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کتنی مرتبہ ہم سنتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور قرآن مجید کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہیں اس بات سے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ان تمام کتابوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سمو دیا ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام پر، اور چھوٹے چھوٹے کتابچے یعنی صحیفے کچھ حضرت شیس علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء پر، وہ تمام کے تمام قرآن مجید میں آ گئے۔ ایک ایسی کتاب جو یہاں تک بتلاتی ہے کہ زندگی کے کس مرحلے پر کیا کرنا ہے، جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جو دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے، جس کے زبر اور زیر کو نہ تو آج تک بدلا جا سکا نہ بدلا جا سکتا ہے، اور جس کے پڑھنے والوں کے متعلق، جس سے لگن لگاؤ محبت عشق رکھنے والوں کے متعلق رب العالمین کی جانب سے بڑے بڑے وعدے اور انعامات ہیں۔ یہاں تک فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، قرآن والے یہ اللہ کے اہل یعنی خاص گھر والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے آخر میں اس حدیث کے لفظ استعمال فرمایا وخاصتہ، خاص اللہ کے گھر والے ہیں۔ ایک ایسی کتاب کہ جس کے بارے میں خود رب العالمین نے اس کا تعارف اس کے اندر کروایا کہ کوئی اگر یہ جاننا چاہے کہ قرآن ہے کیا، قرآن مجید کا 19واں پارہ ہے اور شاید رکوع نمبر 13 یا 14 ہوگا، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین نے اتارا ہے، نزل به الروح الامین، کون لے کر آیا؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کہاں؟ علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں آنے والے دن سے، میدان حشر کے حساب سے۔ یہ قرآن مجید نے خود تعارف کروایا، ایک ایسی کتاب پورے جہان میں جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی کہ جس کے اندر ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ لوگوں نے اپنی کوششوں سے 1000 مرتبہ الزامات لگانے کی کوششیں کی ہیں، مگر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو شروع میں وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا، ہم حفاظت کریں گے۔ اور ایسے ایسے حفاظت کے طریقے رب العالمین نے قرآن مجید کے لیے دنیا والوں کو دکھلائیں کہ عقلیں حیران ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہو جہاں کوئی حافظ تراویح میں کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کی تلاوت نہ کرے۔
دنیا میں کتنی مسجدیں ہیں، کتنے علاقے، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے مساجد ہیں، تقریباً تمام مساجد میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اس کو پڑھا جائے، ایک خاص اس کی جماعت ہے، کس انداز سے پڑھا جائے، اس کے پڑھنے کے قواعد کیا ہیں، کس کی طرز پر پڑھا جائے، تقریباً 7 طریقے موجود ہیں۔ سکھانے والے، پڑھانے والے، زبر اور زوی کی حفاظت کرنے والے، اور اس سے آگے چل کر قرآن مجید کی آیات کی تشریح، ان کے ترجموں کو بیان کرنے والے، قرآن کی آیات کے اندر اتر کر ان کے مطالب کو نکال کر امت کے سامنے پیش کرنے والے، اور نیچے آئیں آپ، کتنی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ چھپتا ہے۔ دنیا کی کوئی زبان شاید ایسی ہو کہ جس میں قرآن کی ٹرانسلیشن پرنٹ ہو کر نہ آئے ہوں۔ کتنی زبانوں میں سمجھایا جاتا ہے، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے یہ تمام کیا ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے قرآن مجید کی حفاظت کے انتظامات ہیں۔ قرآن مجید ہم اور آپ کو چونکہ ہماری اپنی کتاب ہے، ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے۔ کوئی تو بات ہوگی، ایک معصوم 8 سالہ 9 سالہ بچہ، اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ معصوم، دنیا کی خواہشات سے پاک، اس چھوٹے سے دل کے اندر رب العالمین اپنے کلام کو سمو دیتا ہے، پورا قرآن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں، کسی اسکول کے امتحانات کا وقت ہو، کالج کے امتحانات کا وقت ہو، آج کل آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بچوں کے پڑھنے کا حال کیا ہے۔ فائنل ایگزامز اور سالانہ امتحانات کا وقت ہے، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، حال یہ ہے کہ دن رات، صبح شام، ٹیوشنز پر ٹیوشنز، کس لیے؟ کتاب میرے ذہن میں اتر جائے، میرے دل میں آ جائے، میرا دماغ اس کو محفوظ کر لے، تاکہ کل کو جب ایگزام ہال میں فلاں ٹاپک کا ایگزام میرے سامنے آئے، وہ پرچہ میرے سامنے آئے، میں آسانی سے حل کر کے 100% نمبرات حاصل کروں۔ اور اتنی محنتوں کے بعد کسی بھی اسکول کے بچے سے 8 دن کے بعد پوچھیں کہ کتاب ایگزام کے 8 دن بعد یاد ہے؟ نہیں۔ یہ اللہ کے کلام کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور ایسا قرآن یاد ہوتا ہے کہ صرف ایک مجلس، ایک بیٹھک میں بغیر کسی غلطی اور اٹک کے وہ معصوم نونہال بچے مکمل تجوید کی رعایت کے ساتھ جیسا قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، اپنے مشفق اساتذہ کی نگرانی میں پورے کلام کو سنا دیتے۔ اور صرف ایسا نہیں، 8 دن بعد، 2 سال بعد سن کر دیکھیں آپ، 3 سال بعد سن کر دیکھیں آپ، ایک ایسا کلام جس کے آداب کو خود قرآن کے اندر بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کے دور میں جب وحی کا نزول ہوا تو آپ آیات قرآن کی یاد دہانی کے لیے ذرا جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے کی سورہ قیامہ کے پہلے رکوع میں صاف یہ کہا گیا، لا تعجل، جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں آپ، اس کو یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بلکہ صاف یوں کہا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ کوئی ہے یاد کرنے والا؟ ایک ایسی عظیم الشان کتاب کہ آپ یقین کریں دوسری قوموں نے جس کے قوانین کو چرا کر، اور صحیح لفظ ہے اس کے لیے، جس کے رولز ریگولیشنز کو چرا کر اپنے ملک کے قوانین بنائے ہوں،
جنہوں نے قرآن کو مانا تو نہیں مگر ایک ایک چیز کو وہاں سے لیا اور اپنے دستور کا حصہ بنا لیا ہو. دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور ایک ایسی کتاب کہ اگر کوئی ماہر اس کو پڑھنا شروع کرے، اس کی آیات کی تلاوت کرے، ناممکن ہے کہ میرے اور آپ کے کان اس سے بوریت محسوس کریں. دل کھینچتا ہے اس کی جانب، طبیعتیں مچل جاتی ہیں. حرم کے ائمہ کو یا اس کے علاوہ جو بہترین قرآن کے پڑھنے والے ہیں، جب امام تلاوت کرتا ہے آیات قرآن کی نماز میں، دل یہ چاہتا ہے کہ رکوع نہ ہو. وہ جاذبیت، وہ چاشنی اپنے اندر قرآن مجید رکھتا ہے. اور یہی قرآن ہے جو اسی ماہ میں نازل ہوا، جو مہینہ آنے والا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اتنی تمام چیزیں ذکر کرنے کے بعد جو بات بڑے ادب اور احترام کے درجے میں آپ سے کہنی ہے، اور اس سے پہلے اپنے آپ سے، وہ یہ ہے کہ جو مہینہ آنے والا ہے اس کا اور قرآن کا تعلق بڑا مضبوط ہے. اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، لیکن ہماری حالت ایسی ہے کہ اس کو رمضان کے مہینے کے تعلق سے بالخصوص قرآن کے ساتھ ایسی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. جو ایک سچائی ہے، جو ایک حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن گھر میں ہو یا مسجد میں. سابقہ جمعے میں بات آئی تھی، قرآن گھر میں ہو یا مسجد میں، ہماری حالت یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف کے اندر جس طرح 11 مہینے بند رہتا ہے، ایسے ہی رمضان کے مہینے میں بھی بند رہتا ہے. ہماری حالت یہ ہے. اس کے علاوہ باقی ہر کام کے لیے وقت ہمارے پاس ہوتا ہے. میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے، بچوں کو ادھر دوڑانا، ہر طرح کی تیاریاں، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی نہ ہو، اور جب اللہ کا مہمان یعنی رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، اس کے اندر ہماری حالت یہ ہے. اس کو تو چھوڑ دیں آپ. سابقہ جمعے میں مختصراً میں نے ایک جھلکی آپ کے سامنے پیش کی تھی ایک درخواست کے طور پر، کہ جو حالت ہماری تراویح پڑھنے کی ہے وہ خود غور کریں کیا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے والے پر جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے اس کو تو آپ سے زیادہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. ہر مسجد کا یہ حال ہے، بلکہ ہمیں اسے ذکر کرنے اور کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ اب تو حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ باقاعدہ یا تو اس حافظ کو منتخب کیا جاتا ہے، سلیکشن اس کا ہوتا ہے تراویح کی نماز میں تو قرآن سنانے کا، جو جتنا زیادہ تیز پڑھنے والا ہو، اور اگر وہ تیز نہ پڑھنے والا ہو تو آپ معاف فرمائیں نہ کہلوائیں، اس کو مجبور کیا جاتا ہے تیز پڑھنے پر. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رب العالمین نے فرمایا تیز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور ہماری مجلسوں میں تذکرے ہوتے ہیں، آپ کب فارغ ہوئے تراویح سے، آپ کب فارغ ہوئے. یہ تذکرے نہیں ہوتے کہ قرآن تجوید کی رعایت کے ساتھ کہاں کہاں پڑھا جا رہا ہے، قرآن کے حق کو کس کس مسجد میں ادا کیا جا رہا ہے. کوئی ادا کرنا چاہے، کوئی قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنا چاہے، غلطیاں الگ ہیں. انسان حفاظ یا تراویح کے پڑھانے والے کوئی فرشتے نہیں ہیں. غلطیاں، بھول کی لفظی غلطیاں، یہ چھوٹ جانے کی سب کی آتی ہیں، مگر یہ کون سا انصاف ہے کہ ہم اپنی تجارت کو مقصد بنا کر تراویح سے فارغ ہو کر لوگ خریداری کے لیے آئیں گے، 10 منٹ پہلے اپنی دکان کو کھول لوں گا. یہ کون سا انصاف ہے کہ تجارت کو وقت دینے کے لیے ہم نے ظلم قرآن پر کیا ہے. یہ ہو رہا ہے، باقاعدہ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا اس کو چھوڑنا ہوگا، اس کو ترک کرنا ہوگا.
ایسے ایسے جملے کہے جاتے ہیں حفاظ کے لیے جو تراویح میں قرآن سناتے ہیں، اگر وہ جلدی نہ پڑھیں، قرآن مجید کی ہدایات کو، ان کی آیات کو، اس کے ترجموں کو کتنی مرتبہ ہم نے سنا۔ ایک ہی مہینہ تو آیا ہے، 11 مہینے تو ہم نے اپنی ہی مرضی کے مطابق گزارے ہیں۔ تجارت کو خوب وقت ملا ہے، بزنس کو خوب وقت دیا ہے، ایک ہی مہینہ آیا اور اس میں ایسی جلد بازیاں، ایسی جلدی، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں اس وقت ہیں جب یہ بھی یقین نہیں کہ میں یا آپ اگلے رمضان کے لیے زندہ رہیں گے بھی یا نہیں۔ یہ حالت ہماری اس وقت ہے۔ اور ایک اور بات یہاں صاف بالکل ذکر کر دوں، ان باتوں کے کہنے میں اکثر وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کی ایک ٹانگ، ایک قدم یا دونوں قدم قبر میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے کہ نہیں آپ کو صرف 40 منٹ میں ختم کرنا ہے، آپ کو 12.25 صرف پون گھنٹے میں ختم کرنا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ قرآن کا حق کی ادائیگی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے، احادیث نبویہ کی روشنی میں ذکر کیا جائے کہ ایسی نمازیں اگر پڑھی جائیں تو سڑے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ تمہاری نماز تمہیں مبارک، ایسی تلاوت قرآن تمہیں مبارک، تم اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو یا پڑھا رہے ہو تمہیں مبارک، اپنے پاس رکھو۔ اس سے پہلے جمعے میں دوبارہ ذکر کر دوں، عرب کے ملکوں میں جو تراویح کے لیے 20 رکعت کی ادائیگی کے لیے 2 ائمہ، 4 ائمہ، یہ ایک بھی پڑھاتے ہیں۔ کیوں پڑھاتے ہیں؟ سکون سے، اسی لیے جب پڑھنے والا پوری محبت کے ساتھ قرآن کے تمام حقوق کی رعایت کے ساتھ تجوید کے ایک ایک قانون، ایک ایک رول کو فالو کرتے ہوئے پڑھتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ پیچھے کھڑے ہونے والے بور ہو جائیں۔ اور اب کی حالت جو ہے وہ ہم سب کے سامنے، جو ہم قرآن مجید کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک اچھا حافظ مل جاتا ہے تراویح میں قرآن سنانے کے لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جیسے چاہیں نہیں اتنے وقت میں ختم کرو، ایسا کرو۔ یہ مزاج قرآن مجید کے لیے بالکل نامناسب ہے، بلکہ صاف الفاظ میں یہ ہے کہ ظالمانہ انداز ہے، یہ ظالمانہ مزاج ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ میں اور آپ جتنی ہو سکے اس کی قدر کریں، جتنی ہو سکے خود تلاوت کریں، خود تلاوت کریں۔ بہت آسان ہے، آپ مصروف ہیں، آپ کے متعلق بہت سی تجارتیں ہیں، بہت سے بزنس ہیں، آپ کو وقت نہیں ملتا، بہت آسان ہے۔ مؤذن نے آواز دی، ہر کام کو چھوڑیں، آ جائیں مسجد میں۔ سنت نوافل جو ادا کرنا ہے، ادا کرنے کے بعد 5 یا 10 منٹ آپ کو ملیں گے۔ ایک پاؤ پارا 5 رکوع پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے۔ ہر نماز میں آپ ایسا کر کے دیکھیں، اور رمضان میں تو دنیا کے کاموں کو کم کر کے عبادات کو بڑھایا جائے تو 1 یا 2 پارے کی تلاوت کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے اس کو بنانا ہوگا۔ یہ باتیں میں نے قرآن کے تعلق سے اس لیے کہی ہیں کہ صرف رمضان نہیں، اب ہمارا مسئلہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں سکھلایا جاتا ہے، جہاں اس کو اس کے بیسک اسٹرکچر سے بالکل چھوٹی چھوٹی بنیادوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، یعنی نورانی قاعدے کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے، وہاں کے بارے میں بھی ہماری توجہات بالکل کم ہو رہی ہیں، حالانکہ بڑھنی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ ہمارے بچوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہوں گی۔ یہ اس لیے ذکر کیا کہ ہماری مسجد کے تحت جو مکتب چلتا ہے پورے سال، شوال کے مہینوں میں ایڈمیشنز کے بعد جو مکتب ہمارے یہاں چلتا ہے، اس میں تقریباً
7 کلاسز ہیں، 2 بعد نماز عصر سے مغرب تک وہاں معلمات آتی ہیں، اس میں شادی شدہ خواتین بھی ہیں۔ تیسرا سال اس کو قائم کیے ہوئے ہو چکا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے، اس سے پہلے بھی شاید آپ کے سامنے بات آئی ہو، تاکہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہمارے گھر کی خواتین کو قرآن بالکل صحیح پڑھنا آ جائے، تجوید کی رعایت کے ساتھ۔ 5 کلاسز مغرب بعد ہیں، کل ملا کر 150 کے قریب اس میں طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں۔ پورے سال کی اساتذہ اور ذمہ داروں کی محنت کے بعد، والدین اور بچوں کی محنت کے بعد، ابھی 8 دن پہلے بچوں کے اینول ایگزامز مکتب کے ہوئے، سالانہ امتحانات، رزلٹ محفوظ کر لیا گیا۔ اب پیر کے دن آنے والی 24 فروری کو مشورے سے تمام بچوں کے سالانہ امتحان کا دن سالانہ جلسے کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ اور وہ دن ایسا ہوتا ہے، آپ یقین جانیے، بچوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ وہ ایک ہی دن پورے سال میں آتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں بچے انعامات کے انتظار میں۔ کسی کو کچھ اسٹیج پر تلاوت قرآن، نعت، نظم، حمد یا حفظ حدیث، حفظ صورتیں، دعائیں، فرائض و واجبات، مسائل و عقائد مکالمات کی شکل میں، یا مختصر جو بچوں کو بیانات کی شکل میں کچھ تحریریں یاد کروائی جاتی ہیں، اس کی شکل میں ان کی تعلیمی لیاقت سامنے آتی ہے، جو اساتذہ محنت کرتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے بڑا اہم دن ہوتا ہے۔ تو آنے والے پیر کے دن عصر کے بعد سے عشاء تک یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس کو ذکر اس لیے کیا کہ یہی بچے ہیں جن کی ہمت افزائی آج ہم اور آپ کریں گے، جن کو سپورٹ آج ہم اور آپ کریں گے، یہی بچے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آگے چل کر بہترین قرآن کا پڑھنے والا بنے، کوئی بہترین عالم بنے، نہ جانے کتنوں کو راہ راست پر ہدایت پر لانے کا وہ ذریعہ بچہ بن جائے۔ گزارش اس کو ذکر کرنے کے ذریعے سے گزارش ہماری آپ سے یہ ہے، سب سے پہلے بچوں کے والدین سے، جو یہاں پڑھتے ہیں بچے، سب سے پہلے ان کے والدین سے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کی خاطر وقت دیں۔ 2 یا 3 گھنٹے کا مسئلہ ہے، آپ یہاں پر حاضر رہیں۔ آپ کی حاضری سے آپ کی بچی یا بچے کو جو خوشی ملے گی اس کا تصور ہم بھی نہیں کر سکتے، اس کو ہم بھی نہیں سوچ سکتے۔ وہ جب اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے والد یا والدہ خواتین کے لیے BMS اسکول میں انتظام کیا گیا ہے بالکل مکمل پردے کے ساتھ، جب وہ بچے اپنے ذمہ داران کے سامنے کچھ پڑھتے ہیں تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اہل محلہ سے، جو ہمارے 3 یا 4 محلے لگتے ہیں، ان سے بھی بڑی اہم گزارش ہے کہ ایسے موقعوں پر آئیں، چاہے یہ موقع ہو یا مسجد میں کسی اور دینی اجلاس کا موقع ہو، آئیں اور کوشش یہ کریں کہ جو باتیں علماء کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئیں، بالخصوص موجودہ زمانے میں عقائد کا بڑا مسئلہ ہے، جو الگ اسکول کے سلیبس ہیں، ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں۔ کل ملا کر سب سلیبس کا نچوڑ یہ ہے کہ آج کل جو پڑھایا جا رہا ہے، میں اور آپ اگر آنکھیں بند کر لیں، آپ یقین کریں کہ اسکول کے سلیبس کی تقریباً تمام کتابیں کفریہ عقائد سے بھری ہوئی ہیں، جو مارننگ پریئر کے نام پر ان کو پڑھوایا جاتا ہے۔ اگر والدین، یہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ماں باپ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، قوم و ملت کے ذمہ داران دیکھتے رہتے ہیں، اگر نہ دیکھا جائے تو بچوں سے نہ جانے کیا کیا کہلوایا جاتا ہے۔ جو عقائد کا مسئلہ موجودہ دور میں ہے بالخصوص، یعنی مسلمان صرف نام کا تو رہ جائے، عقائد ختم ہو جائیں۔
اس کی سوچ جو رب العالمین کے بارے میں ایک بچے کی ہونی چاہیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونی چاہیے۔ فرشتوں کے ماننے کا مطلب، تمام آسمانی کتابوں کے ماننے کا مطلب، دوبارہ پیدا کیے جانے کا مطلب، یعنی بعث بعد الموت، یہ تمام چیزیں مکاتب میں سکھائی جاتی ہیں۔ تو آپ تشریف لائیں۔ پیر کے دن عصر سے لے کر کے عشاء تک کے پروگرام رکھا گیا ہے۔ صدارت ہمارے شہر کے عالم دین مفتی مجیر الیاس صاحب فرمائیں گے، جو صدر بھی ہیں جمعیت علماء ہند کولار کے، اور خصوصی خطاب انشاءاللہ مولانا سعادت اللہ خان صاحب کا ہوگا۔ آپ سے ادباً گزارش ہے تشریف لائیں اور بچوں کی ہمت افزائی بھی فرمائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے کچھ آخرت کا توشہ بھی لے کر جائیں۔ جو باتیں ٹوٹی پھوٹی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔